ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اس نمبر پر کال کرتا رہتا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹیون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنے بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جانو بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخپا ہوا۔ ایک دفعہ پھر سے درد سے کرہاتی ہوئی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو طعنے دے کر کہا تمہاری بہن بدچلن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی تکلیف سہ چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر منہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چلاک اور مکار ہے، نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے طیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی، پستول نکالا، اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے مامتا کو تڑپتے دیکھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا، وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کالز کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کے ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایماندار محکمہ پولیس کی قید سے اب تک بآسانی باہر آ کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں
13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کے اور بیٹے اور بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ ذرا سوچئے اور بتائیے یہاں قصوروار کون ہے؟ رانگ کال والا، شیطان کی باندھی ساس، شکی جاہل خاوند، یا نام نہاد غیرت مند بھائی، یا پھر ہمارا معاشرہ؟ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری اس عرضی کو آگے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یقیناً بہت سے لوگ اس جاہلیت سے باہر نکلیں گے۔ شکریہ۔